آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ سب لندن پہنچے ہوئے ہیں، وہاں کیا کر رہے ہیں، نواز شریف کو کس قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی جب یہ حکومت انہیں دی گئی، یا جس بھی طریقے سے یہ حکومت عمران خان صاحب سے لے کے ان کو دی گئی، یا جو بھی تھا وہ کس طرح پوری نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب کیوں غصے میں، کیوں ایمرجنسی میں سارا کچھ بلایا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور وہ کچھ ہو رہا ہے جو ماضی میں جب سے شریف خاندان اس سیاست میں ہے، جو آج تک نہیں ہوا تھا، وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا چڑیا کی خبر لے رہے ہیں۔ چڑیا کی کافی عرصے سے خبر نہیں لی تھی۔ چڑیا جو ہے اس وقت وہ اصول جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ شخصیت بدلنے سے اصول یہاں بدل جاتے ہیں۔ میں یہ ساری ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک صحافی تھے، وہ نواز شریف صاحب کا پچھلا دور تھا، یہ 13 سے 18 والا۔ عمران خان صاحب وہاں پہ دھرنا لے کے آئے اسلام آباد میں۔ ان صحافی صاحب نے کہا کہ وزیراعظم کا ریزائن نہیں ہونا چاہیے، دھرنے ہونے چاہیے۔ تو اتفاق سے پھر وہ خیر دھرنا ختم جس طرح بھی ہوا، پھر وہ نواز شریف کا دور ختم ہوا، پھر دوسرا دور آ گیا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کے دور میں سب سے پہلا دھرنا جو لے کے آئے وہ آزادی مارچ کی صورت میں مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے آئے تھے، اور اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب ریزائن کریں۔ اسی صحافی نے یہ کہا وزیراعظم کا ریزائن نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ نواز شریف وزیر اعظم تھے تب بھی یہی اصول تھا کہ ریزائن پریشر میں آ کے کسی کے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کا اس وقت بھی یہی موقف تھا جب عمران خان صاحب سے ریزائن مانگنے کے لیے سارے آ رہے تھے۔ وزیر اعظم بدل گئے، شخصیات بدل گئی، اصول وہی رہا۔ اب ذرا میں چڑیا کی طرف آتا ہوں۔ چڑیا نے ایک دو دن پہلے، کل کے یا پرسوں کے پروگرام میں بڑی بڑکیں ماری۔ چڑیا نے کیا کہا ذرا آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ ہنس کے آپ کہیں گے یہ دانشور ہیں ہمارے۔ ویسے تو خیر ان کو صحافی تو میں اس لیے نہیں کہتا کیونکہ انہوں نے 2 سرکاری عہدے بڑے قبول کیے تھے۔ صحافی تو میں اس لیے نہیں کہتا، لیکن میں ان لوگوں کے لیے جو ان کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں، ان کے لیے اس مسخرے پن کا میں ذرا تھوڑا سا ایک مظاہرہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ کے اندر تھوڑی سی سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ چڑیا کہتی ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں، میں پرو پاک ہوں۔ پہلے انہوں نے یہ کہا، یہ بھی کل پرسوں، کیونکہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ ٹوپیاں شوپیاں لگا کے آپ کا تصویر بنائی جا رہی ہے، آپ شاید اس کے اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو پہلے ذرا یہ سن لیں کیا کہتے ہیں۔ ہم محب وطن کو نیشنل سیکورٹی سے پیار ہونا چاہیے۔ سنیے گا ذرا، یہ چڑیا کہہ رہی ہے ہر شخص کو نیشنل سیکورٹی سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ اب کہا جا رہا ہے جس وقت شہباز شریف وزیر اعظم ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اور عمران خان کو اتارا گیا ہے یا وہ اترے ہیں جس طرح بھی۔ انہوں نے کیا کہا جی، عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو اٹیک کر رہے ہیں۔ میرے لفظ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ مائنڈ میں رکھیے گا، آگے میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتانا ہے میں نے۔ عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو اٹیک کر رہے ہیں، یہ تنقید سخت ہوتی جا رہی ہے، یہ کافی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ لفظ سنیے گا، اس کے ساتھ ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ یہ وقت تھا کہ خان صاحب کو بتایا جائے کہ آرمی چیف کو مت اٹیک کریں، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس وجہ سے لوگ ہندوستان میں خوش ہو رہے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے سنے ذرا؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چڑیا سے زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں، چڑیا سے زیادہ پیٹریوٹک کوئی نہیں ہے، چڑیا کو قوم کا اور ملک کا اور نیشنل سیکورٹی کا بہت پیٹ میں درد ہے۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ کا سوچنا بنتا بھی ہے کیونکہ آپ کے سامنے تصویر کا بھی دوسرا رخ نہیں آیا۔ یہ میں دوسرا رخ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا، آرمی چیف کو اٹیک کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کون ہے؟ قمر جاوید باجوہ صاحب جنرل۔ 2019 میں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کی۔ آرمی چیف کون تھے؟ قمر جاوید باجوہ صاحب۔ اس وقت وزیر اعظم کون تھے؟ عمران خان صاحب۔ اب وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف صاحب۔ اب کس کو اتارا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کے سامنے ہے آپ کے، لیکن اسٹیبلشمنٹ وہی آرمی چیف ہے۔ ان کو کیا کہا جا رہا تھا نواز شریف صاحب کی تقریر کے اوپر، اب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے ویسے بائی دا وے کہیں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں لیا، وہ میر جعفر یا میر صادق کے حوالے سے بھی انہوں نے وضاحت کی ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے۔ لیکن جو نواز شریف اسی قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں، انہی کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے تھے،
اس پر چڑیا کیا فرما رہی تھی ذرا آپ سن لیں. انہوں نے کہا کہ کوشچن پوچھا، لنڈن میں تھی چڑیا اس وقت 2019 میں، کوشچن پوچھا کہ گجرانوالہ میں تو نواز شریف صاحب نے بڑی سخت تقریر کی ہے، نیم کالنگ کی ہے، جرنیلوں کے نام لیے ہیں، تو یہ چڑیا جو اب کہہ رہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں لینا چاہیے، اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، یہ سخت تنقید کر رہے ہیں اور یہ تنقید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. یہی قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو اس وقت نیشنل سیکورٹی کہاں تھی یہ آپ سوچیں، یہ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں، اور اس وقت تنقید کہاں تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ تنقید کی ہے تو آپ سے 3 سال پہلے اصول تبدیل ہو گیا تھا. چڑیا کیا کہہ رہی تھی سنیں ذرا، میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. اس سپیڈز میں ہے تو انہوں نے چھکے مارے ہیں، یعنی کہ نواز شریف نے قمر جاوید باجوہ پہ تنقید کی تو چھکے مارے ہیں. اب اگر عمران خان کر رہے ہیں تو نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، حالانکہ عمران خان نے نہیں کی، نواز شریف صاحب نے کی تھی نام لے کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ چھکے مارے ہیں. چھکے بھی وہ والے کہ گیند سٹیڈیم سے باہر گری ہے جا کے. سنیں ذرا، بندے کا نام سنیں، بندے کے لفظ سنیں، اور اب سنیں سینٹینس سنیں، اس وقت کے سنیں کیسے تبدیل ہو گیا ہے اصول. وزیر اعظم کے بدلنے سے کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، شخصیات کے بدلنے سے. اصول تو تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن آگے سنتے جائیں. انہوں نے ٹاپ فوج کی قیادت پر بات کی ہے، یعنی نواز شریف صاحب نے، یہ چڑیا کہہ رہی ہے. نام لیے ہیں، نام اب لیے ہیں انہوں نے، مگر اب عوام مل گئی ہے. پتہ تو تھا مگر اداروں کے اندر شوق کی لہر چلی گئی ہے. خوشی منا رہے ہیں کہ ادارے کے اندر شوق کی لہر چلی گئی ہے. اب کوئی نہیں بچے گا، نہ کوئی چیف جسٹس بچے گا، نہ کوئی ڈی جی بچے گا. سنیں ذرا، اب تو نام لے کر ساری ذمہ داری ان پر ٹھہرائی جائے گی. اب تو ریاست کے ایک ادارے کے سربراہ جو ہیں ان کو میاں صاحب نے ٹارگٹ کرنا ہے. نویدیں سنا رہے ہیں مستقبل کی کہ ٹارگٹ کرنا ہے ابھی اور ایکسپلور کرنا ہے. اور آگے جا کے کہتے ہیں یہ بہت ہسٹورک مومنٹ ہے، ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے. یعنی کہ جو نواز شریف ہیں باہر لنڈن میں بیٹھ کے جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ ہسٹورک ہے، یہ ہسٹری. اور انہوں نے یہ بھی آگے کہا کہ انقلاب آ رہا ہے، یہ انقلاب ہے. اچھا جی، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز ہوں گے، اداروں کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، اداروں کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی. سنا ہے آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اداروں کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی. ادارے یہ نہیں چاہیں گے کہ ان ادارے کے اندر پھوٹ پڑے تو ان کو ان کی لیڈرشپ میں کوئی اگر خامی ہو اس کی وجہ سے پھوٹ پڑے، اس کی وجہ سے یا ان کی پالیسی ٹھیک نہیں اس وجہ سے پھوٹ پڑے. سارا ادارہ جو ہے وہ ننگا ہو کر بدنام ہو جائے گا. یہ ادارے جو ہیں ان کے اندر انسٹیٹیوشنل رسپانس ہوتا ہے. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی کی بغاوت ہو، امکان نظر ہے. بغاوت سے مراد یہ کیا ہوگا اور وہ ہوگا. میاں صاحب پاکستان کی پوری تاریخ لوگوں تک پہنچا دی ہے اور اب پنجاب کھڑا ہوگا، اب پنجاب کھڑا ہوگا. اگر اس یہ بہت انقلابی بات ہے. اس انقلابی بات پر بہت لوگ تو اتفاق نہیں کریں گے کیونکہ خوف آتا ہے کہ اس قسم کا انقلاب آئے تو ماشاءاللہ نہ لگ جائے. تو یہ ہیں جناب صاحب نجم سیٹھی یعنی چڑیا، جو انہی قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب محترم ہیں ہمارے آرمی چیف، ان کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے اس وقت اور آج کیا کہہ رہے ہیں. آپ سن لیں ان دانشوروں کی باتیں، سو کالڈ صحافیوں کی باتیں جو اپنا ٹارگٹ رکھ کے آتے ہیں کہ میں نے کون کون سے عہدے لینے ہیں. ان کی باتیں آپ سنیں. اب میں اگر کہتے ہیں تو دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کا عمران خان صاحب والا جو کا ہے ایک پیرا پڑھ دیتا ہوں. چلے، عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ تنقید بہت سخت ہوتی جا رہی ہے، یہ کافی شدید ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ملک کا نقصان ہوتا جا رہا ہے. یہ وقت تھا کہ خان صاحب کو بتایا جائے کہ آرمی چیف کو مت اٹیک کریں، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہندوستان میں لوگ خوش ہو رہے ہیں. اس وقت ہندوستان میں لوگ نہیں خوش ہو رہے تھے. اور ہندوستان کی بات کون کر رہا ہے؟ جو خود ہر طرح کے تعلقات ہر کسی کے ساتھ بنانے کے لیے تیار ہے. یہ تو تھی ذرا چڑیا کی باتیں. اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا لنڈن کا بتا دوں. نواز شریف صاحب کو گارنٹیاں دی گئی تھی کہ اب جس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے تو آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کو پاکستان بھی واپس آنے دیا جائے گا، مریم نواز شریف صاحبہ کا پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا جائے گا. لیکن 1 مہینہ ہونے کو آیا. مریم نواز شریف صاحبہ کا جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. 4 دفعہ بینچ بنا ٹوٹا، انہوں نے آخرکار خود لے لیا. انہیں پتہ تھا کہ اداروں کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر اس ٹائم دباؤ ہے. دباؤ کس کا ہے؟ عوام کا. ظاہر ہے عوام کا دباؤ ہے. تو یہ وہ لاڈلے تھے جنہوں نے ایک دفعہ پھر شورٹیاں لی تھی، یقین دہانیاں کروائی تھی، شورٹیز لی تھی اس کی
کہ ہمارے سارا کچھ معاف ہو جائے گا, ہم مزے سے واپس آئیں گے, آرام سے حکومت کریں گے آگے. بھائی اب انہیں نواز شریف کو پتہ چلا کہ بھائی وزیر اعظم بنے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے, نہ صرف میرے مقدمے ختم نہیں ہوئے, اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, میرے واپسی کا کوئی بندوبست نہیں ہے کہ میں بڑے آرام سے جاؤں, مجھے کوئی چھیڑے نہ, مجھے کوئی پکڑے نہ, بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ نہیں جا سکتی نہ لندن نہ سعودی عرب ابھی عمرے پہ. تو نواز شریف صاحب نے ایمرجنسی میٹنگ اسی وجہ سے وہاں پہ کال کی. وہ سخت غصے میں ہیں کیونکہ یہ تو آپ 2008 کے جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم پہلی دفعہ واپس آئے تھے, اور 2007 کے اینڈ پہ, اور زرداری کی حکومت ہی ظاہر ہے, زرداری صاحب ان کے ساتھ تھے, یہ بھی ان کے ساتھ تھے. اس وقت کے اخبار اٹھا کے دیکھیں کس طرح ان کے سارے مقدمے ایک ایک کر کے ختم ہوئے تھے. یہ ہیں سسٹم کے لاڈلے جو ہلے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے, وزیر اعظم ہاؤس ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم جب چاہیں لندن میں جا کے رہیں, جب چاہیں واپس پاکستان میں آ جائیں, جو مرضی کریں, ہمیں جتنے مقدمے ہیں سب واپس. پھر اس کے بعد آپ 2013 کے اخبار اٹھائیں, نہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا کس طرح ایک ایک کر کے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے مقدمے, کسی کو ٹائم بارڈ کر کے معاف کر دیا, کسی کو سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے. وہ تو پتہ ہے نا, موم کی ناک ہے قانون ہمارا, جتنا مرضی گھما دیں. جو جہاں پہ ادارے پیچھے سے یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ بس وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہوں اس کو اعتزاز حسن صاحب کو, تو ہم ہارٹ اٹیک کروا دیں گے فلانے کو, جو فلانا اس ٹائم سٹنگ وزیر اعظم. تو یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے اصل حقیقت لندن میں ایمرجنسی میٹنگ کی. ورنہ اگر کوئی اکانومی کی بات نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اور آپ کو ویسے بھی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی ہیں خواجہ آصف کی صورت میں, اسحاق ڈار کی صورت میں, خود مریم کی صورت میں. مریم نواز نے کہا کہ یہ 2-3 مہینے میں حل ہونے والے وہ نہیں ہے حالات جو ہیں, بہانہ یہ کر رہے ہیں. لیکن اور نہ ہی مریم نواز شریف صاحبہ کے گروپ کو یہاں پہ کچھ ملا ہے. ایک کو ملا تھا, اس کو ابھی تک پورٹ فولیو نہیں ملا وزارت میں, اور وہ سب لندن بیٹھے ہوئے یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اندر کی حالات کیا ہیں. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.